رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه اجمعين۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جو بات مولانا صاحب نے نقل کی آپ کے سامنے، پتہ نہیں کیسی بات ہے۔ حضرت شیخ خواجہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ ہیں، میرے پیر ہیں، مرشد ہیں، اللہ کروڑہ رحمت ان کو نازل فرمائے۔ حضرت اقدس مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو ایک شعر زبان پر آیا۔ شعر اصل تو یوں ہے: صبح اداس اداس ہے شام بجھی بجھی، شاید کس جہاں سے اختر چلا گیا۔ لیکن میں نے اس کو یوں پڑھا تھا: صبح اداس اداس ہے شام بجھی بجھی، شاید کس جہاں سے انور چلا گیا۔ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ۔ پھر حضرت شاہ صاحب حضرت اقدس سید نفیس الحسینی شاہ سے تعلق ہوا، انہیں وفات پائی تو ان کا نام ہی اصل میں انور تھا۔ شاہ صاحب کا نام انور حسین ہے، سید انور حسین۔ نفیس الحسینی تو بعد میں ان کی یعنی لقب سے ہے نفیس الحسینی۔ حسینی ان کا خاندان ہے۔ نفیس رقم، اچھا لکھنے والے، بہت بڑے خطاط تھے۔ تو ان کی وفات پر یہ شعر یوں آیا: صبح اداس اداس ہے شام بجھی بجھی، شاید کس جہاں سے انور چلا گیا۔ ان کا نام ہی انور تھا۔ شاہ صاحب ایک بات یاد آئی، یہ جتنے بڑے لوگ ہیں جن کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ والے تھے، اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، ان تمام کو کمالات اللہ کے ذکر اور ادب سے ملے۔ کمالات اللہ کی یاد سے اور ادب سے ملے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، جیسے آتے رہتے تھے مہمان بزرگوں کے پاس ہر وقت۔ ایک مہمان تھا، اس کا نام تھا سید محمد حسین شاہ۔ وہ کتاب پیش کر رہا تھا حضرت کو کہ اس کتاب پر میرا نام لکھ دیں، اس لیے حضرت بہت بڑے خطاط تھے۔ تو حضرت نے پانی پی کر گلاس رکھا تھا، ساتھیوں کو کہا بھی یہ گلاس کا پانی گراؤ اور تازہ پانی لے کے آؤ۔ وہ تازہ پانی لائے تو وہ پانی شاہ صاحب نے تازہ دوات میں ڈالا اور لکھنا شروع کر دیا۔ بہت خوش خط لکھ دیا: سید محمد حسین شاہ۔ کس نے پوچھ لیا؟ حضرت پانی تو پہلے بھی موجود تھا، جو آپ نے پیا تھا بچا ہوا پانی موجود تھا، آپ نے یہ گروایا ہے، تازہ پانی منگوایا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمانے لگے اس کے نام میں محمد آیا ہے، سید محمد حسین، اور میں نے زندگی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک جھوٹے پانی سے نہیں لکھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے آداب کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بعد حضرت خواجہ خانون صاحب جن بزرگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں رحمہ اللہ رحمت واضح، ان سے تعلق ہوا۔ ان کا ایک لنگوٹیا یار تھا، بچپن کا ساتھی، وہ آیا کمرے سے باہر ہی کھڑے ہو کہتا: خان صاحب خان صاحب خان صاحب، جیسے آواز دی جاتی ہے۔ حضرت اس کو اندر تو بلا لیا، پوچھا بھی آپ میرے پرانے ساتھی ہیں، میرا نام اچھی طرح جانتے ہیں، تو آپ نے خان صاحب کہا، میرا نام تو خان محمد ہے۔ وہ کہنے لگا: حضرت میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں خان کہا، محمد نہیں کہا۔ ادب کرنے والوں نے یوں ادب کیے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے ہی ایسی۔ اللہ اپنے بارے میں معافی دیتے رہتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا شائبہ بھی وہاں برداشت نہیں۔ مشہور بات سنی ہوگی آپ نے، مدینہ شریف میں حاضر ہوئے ایک آدمی دہی لیا، کھایا اور کہنے لگا مدینے کا دہی ٹھنڈا ہے۔ خواب میں زیارت ہو گئی، حضور علیہ السلام فرمایا کہ ہمارے شہر کا دہی کھٹا ہے تو کسی اور جگہ چل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جیسے جو لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر ختم ہو گئے، مر گئے، قبروں میں چلے گئے، مٹی ہو گئے، یہ عقیدہ 100% غلط ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ سلامت ہیں، اور سید الانبیاء فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سب سے بلند مرتبہ انبیاء علیہ السلام میں ان کا ہے، ان کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ان کے بعد سارے نبیوں میں اعلیٰ درجے کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضور سب سے بڑے، ان کا ادب بہت زیادہ چاہیے۔ اللہ علامہ اقبال کا شعر سنا ہوگا مرحوم کا، با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار۔ اللہ کے ساتھ دیوانے بڑے رہو، اللہ برداشت کرتے رہتے اپنی باتیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہوشیار ہو کے رہو، کوئی شائبہ بے ادبی کا وہاں نہ ہونے پائے، وہ اللہ پاک برداشت نہیں کرتے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ گنگوہی کے خلیفہ ہیں رحمۃ اللہ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے اللہ والے۔ 17 سال مسجد نبوی میں درس حدیث دیا ہے۔ 17 دن نہیں جو عمرے پر گئے ہوئے 17 دن ٹھہرے تھے درس دے، 17 سال قیام کیا۔ اب تو مدینہ والے ساری دنیا کو دے رہے ہیں، اس میں مدینہ میں سعودیہ میں بہت غربت۔ شیخ الاسلام خود فرماتے ہیں مولانا مدنی کہ ہمارے گھر میں کھانے پکانے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی، میں بازاروں میں پھر کر تربوز کے چھلکے، خربوزوں کے چھلکے، مولیوں کے پتے، ایسی چیزیں جمع کر کے لاتا تھا، ہمارے گھر میں وہی سالن پکتا تھا۔ اس زمانے میں 17 سال رہے اور روزانہ درس حدیث دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کے قریب بیٹھ کر درس حدیث۔ ایک دفعہ درس سے فارغ ہوئے، 25 شاگرد آپ کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک عرب نوجوان آیا، اس نے پوچھا مولانا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں زندہ ہیں، سارے نبی زندہ ہوتے ہیں۔ بہقی کی حدیث میں حضور نے خود فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی القبور، سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ نہ مانا، حضرت فرمایا وضو کر کے آؤ، وہ وضو کر کے آیا، سب سے کہا بھی مراقبہ کرو، سب نے اپنی گردنیں دل پہ جھکا لی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مدنی نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ سارے لوگ روضہ اطہر کی طرف دیکھو۔ سب نے روضہ اطہر کی طرف دیکھا تو اللہ نے تمام پردے ہٹا دیے اور سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت تشریف فرمائے، سب نے زیارت کی ہے۔ اس درجے کے بزرگوں میں سے شیخ الاسلام مولانا سید حسین مدنی، اس لیے اس عقیدے کو پختہ رکھنا چاہیے کہ سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ معراج کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ معراج پر جاتے ہوئے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ تو نبیوں کی بات ہے، اللہ کے ولیوں کی بھی ایسی باتیں کتابوں میں لکھا ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جانتے کون تھے؟ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ صحابہ کی شاگرد، 70 بدری صحابہ کی زیارت کی، بہت بڑے اللہ والے اور بہت عظیم الشان محدث مفسر ہیں۔ سلسلہ قادریہ ہمارا، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ،
ان 3 سلسلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی ہے، اور سیدنا علی کے خلیفہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت شہرت یافتہ، خوف الہی کا بڑا غلبہ تھا، رونے دھونے کا کام بہت کرتے تھے، بہت روتے تھے۔ در کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ دیکھا پرندالے سے قطرے گر رہے ہیں، پانی کے قطرے گر رہے ہیں، جا کے دیکھا سیدنا حسن بصری رو رہے ہیں، ان کے آنسو قطرے زمین پر پڑ رہے تھے، بہت رویا کرتے تھے۔ اور اللہ کے خوف سے رونا اللہ میاں کو بہت پسند ہے۔ کاروبار مٹھا ہو گیا، اولاد میں کسی کو تکلیف ہو گئی، باپ بیمار ہو گیا، اس کا تو رونے آتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے رونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے خوف سے رویا، صرف ایک آنسو، وہ آنسو کا قطرہ چہرے پر پہنچ گیا آنکھ سے نکل کر، کتنا بڑا وہ قطرہ حدیث میں آتا ہے، مکھی کے سر کے برابر، مکھی کے برابر بھی نہیں، مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ آنکھ سے چہرے پر پہنچا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ چہرہ جہنم پر حرام ہو گیا، ایک دفعہ رونے کا۔ اس لیے اللہ خوف سے رونا بڑی نعمت ہے، مانگا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے خوف سے اور اپنی محبت میں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس کریے، اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، یہ خوف پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، اللہ کے دربار میں ہم رونے دھونے والے بن جائیں۔ ایک اللہ کا ذکر، دوسرا صحبت اہل ذکر۔ یہ بات میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، یہ فضائل اعمال جو تبلیغ والے پڑھتے ہیں اس کے فضائل ذکر والے حصے میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نے اپنے صحابی سے کہا ابو رزین اہل ذکر کے پاس بیٹھا کر، اور جب تو وہاں سے فارغ ہو جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھا۔ 2 کام بتائے، اہل ذکر کے پاس بیٹھنا کی صحبت حاصل کرنا اور اللہ کے ذکر کی کثرت کرنا۔ صحبت سے کیا ملے گا اس کے بارے میں مولانا روم کا شعر بہت مشہور ہے، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سال اطاعت بیریا۔ ایک لمحہ کے لیے کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی عبادت مخلصانہ سے بہتر۔ ایک شخص کو سن کر اشکال ہوا، اس نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھا حضرت یہ کیسے 100 سال کی مخلصانہ عبادت، ایک لمحہ کی صحبت ولی اللہ کی اس سے بہتر یہ کیسے؟ فرمایا انہوں نے 100 سال کہا، میں کہتا ہوں 1,00,000 سال کی عبادت سے بھی چند لمحات ولی اللہ کے پاس گزارنا اس سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مختلف وجوہ نقل کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ صحیح اولیاء، دیکھو فراڈ نہ ہو، فراڈ تو فراڈ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ صحیح جو اولیاء اللہ ہیں ان کی صحبت کی یہ برکت ہے کہ اس آدمی کا انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ اپنی عبادت کی یہ تاثیر نہیں ہے، بڑی بڑی عبادت کرنے والے پھسل گئے، بڑے بڑے پھسلے، اللہ رحم فرمائے۔ ہمارے حضرت بہلوی رحمہ اللہ سنایا کرتے تھے، ایک حافظ قرآن مر رہا تھا اور زبان سے گالیاں گلوچ دے رہا تھا۔ کسی نے کہا بھی یہ حافظ قرآن ہے، قرآن شریف اس کے پاس لے آؤ، شاید قرآن شریف دیکھ کے آیات پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے۔ قرآن شریف اس کے پاس لایا گیا، الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے قرآن پاک کو پاؤں کی ٹھوکر ماری اور مر گیا، ختم ہو گیا۔ حافظ قرآن اپنی عبادات میں یہ تاثیر نہیں ہے۔ اولیاء اللہ جن کو اللہ نے محبت عشق کے ساتھ ایمان دیا ہے ان کی صحبت کی تاثیر ہے۔ عقیدت سے بیٹھنے والا وہ خاتمہ اس کا ایمان پر ہوگا، زبان پر کلمہ شریف جاری ہوگا انشاءاللہ۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوا۔
اس کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں محض اللہ کی توفیق سے کہ ایک معمولی سا عمل ہے جو اپنی معنویت کے اعتبار سے تو بڑا اعلیٰ ہے لیکن مشقت کے اعتبار سے بہت ہلکا سا ہے. مسواک سنت سمجھ کے کرنا. مسواک کرتے نا ہم دیکھا برش کرنا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا وہ نہیں. مسواک کرنا درخت کی لکڑی کی مسواک. ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے, دانتوں کے لیے مفید ہے, دانتوں کو بیماری سے تحفظ ہوتا ہے, بیماریاں ختم ہوتی ہیں, کریں خوشی سے. لیکن سنت ادا کرنے کے لیے مسواک ضرور کریں. 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کریں, مسواک کریں. کھانا کھائیں, مسواک کریں. سو کے اٹھیں, مسواک کریں. ان واقعے میں مسواک کا استحباب اور بھی موقع ہو جاتا ہے. تو حضرات لکھا ہے کہ مسواک کے بہت سے فائدے ہیں. ایک بڑا فائدہ یہ ہے جو سنت سمجھ کے مسواک کا اہتمام کرے گا جب اس کی موت کا وقت آئے گا اللہ میاں اس کی زبان پر کلمہ شریف جاری فرما دے. اور الاعتبار بالخواتین خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے. جس کو مرتبہ کلمہ نصیب ہو گیا زندگی کیسی گزری انشاءاللہ آخرت اچھی ملے گی اس کو انشاءاللہ. اللہ ایک تو مسواک. دوسرا لا الہ الا اللہ کی کثرت. ذکر کی بہت سی صورتیں ہیں. سبحان اللہ بھی ذکر ہے, الحمدللہ بھی ذکر ہے, اگر کوئی اللہ اکبر بھی ذکر ہے. کوئی بازار میں جائے اور وہاں جا کر یہ چوتھا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ترمذی شریف کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بازار میں اس کلمہ کو پڑھ لیا اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھی گئی, اس کے 10 لاکھ گناہ معاف ہوئے, اس کے 10 لاکھ درجات بلند ہوئے, اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر ہوا. تسبیح نہیں صرف ایک بار پڑھنے پہ ثواب. جب بھی بازار جانا ہو, بازار کہتے ہیں دکانوں کا تسلسل, دیکھا گلیاں ہماری بازار دکانوں کا تسلسل مسلسل دکانیں جو ہوتی ہیں, جب ایسے بازار میں جائیں اس کلمہ کو جس کو لوگ چوتھا کلمہ کہتے ہیں یہ پڑھنا چاہیے. اس سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں, 10 لاکھ درجات بلند ہوتے ہیں, 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں. جس کو یاد نہ ہو وہ حضرت سے لکھوا لے. میں بھی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. دیکھو ایک سانس میں 1 منٹ سے پہلے پڑھا گیا, اس کو مشقت کا کام نہیں. تو بھائی ذکر کی بہت سی شکلیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اذکار میں فرمایا سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. مشہور حدیث ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے. ایک تسبیح ہر نماز کے بعد کر لیا کریں. پورا کلمہ شریف نہیں پڑھنا, صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 دفعہ, اور اول آخر پورا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اول آخر پورا کلمہ درجہ 100 دفعہ صرف لا الہ الا اللہ. یہ ایک تسبیح ہوئی. اگر ہم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں گے تو دن میں 500 دفعہ ہو گیا ہے نا. نمازیں 5 ہے نا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان روزانہ 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا. یہ علامت ہوگی یہ بخشا ہوا بندہ ہے, اس کو عذاب نہیں ہوگا. یہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیا کرے, ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ ساتھ آیت الکرسی پڑھ لی ہر نماز. آیت الکرسی کی ایک تسبیح نہیں کہہ رہا, صرف ایک بار. حدیث پہ آتا ہے جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے. معنی حدیث کا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو بھی عذاب ہوگا, قبر کا بھی, حشر کا بھی, جہنم کا بھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے, اولیاء اللہ کی سفارش سے, چھوٹے بچوں کی سفارشوں سے ہاں جی شفاعت اس لوگ نکلیں گے اپنی اصلاح بھگت کے جنت میں آخر ایمان کی برکت سے پہنچیں گے ہر مسلمان. لیکن عذاب ہونے کا ذکر پہلے
ہے جن لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کی، روزے رکھے یا کسی کا حق مارا ہے، عذاب ہوگا۔ یہ جو فرمایا ہے کہ آیت الکرسی جو پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے، مانا جائے کہ موت کے بعد اس کے لیے جنت ہی ہے، عذاب نہیں۔ اس لیے آیت الکرسی ایک بار پڑھنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ 100 بار ہر نماز کے بعد، اور آیت الکرسی صرف ایک بار ہمیشہ معمول بنا لے، انشاءاللہ اس کی برکت سے قبر حشر کے عذاب سے حفاظت ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر قبر کے عذاب سے بچانے والی کوئی شے نہیں، سمجھے؟ یہ دو صورت، یہ جو ہے ذکر لا الہ الا اللہ کا عذاب قبر سے بھی محافظ ہوگا، اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی 2 صورتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ جو ان 2 صورتوں کو ہر رات پڑھے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور یہ پکی بات ہے، جو قبر کے عذاب سے محفوظ رہا قیامت کے عذاب سے بھی محفوظ رہا۔ اللہ پاک بڑے مہربان ہیں، ایک دفعہ معاف فرمانے کو دوبارہ نہیں پکڑتے، اس لیے 2 سورتیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک سورہ سجدہ ہے 21ویں پارے میں، جو الف لام میم سجدہ جسے کہتے ہیں، ایک سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ 2 سورتوں کو روزانہ ہر رات پڑھا کریں، 5-7 منٹ کا عمل ہے صرف، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ خلاصہ نکال دوں، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہر نماز کے بعد، آیت الکرسی ایک بار ہر نماز کے بعد، رات کو سونے سے پہلے یا مغرب کے بعد سورہ سجدہ، سورہ ملک ہمیشہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اس سے زندگی میں، قبر میں، آخرت میں راحت اور برکت ہوگی۔ اب ذکر کرتے ہیں 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھیے، پانی